الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج پہلی محرم 1446 ہجری یعنی نئے سال کا آغاز ہو گیا۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے شہادت کی تمنا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اس کی شہادت کی ہی موت آئے گی، اگرچہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت ہی مر جائے۔ جناب، میں گزارش کروں گا کہ آج تو آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آج امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور شہادت پہ بات کریں گے۔ آغاز کر رہا ہوں خلیفہ ثانی کے آفاقی جملے سے کہ فرماتے ہیں کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ وہ خلیفہ جن کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، وہ خلیفہ جن کا فرمان ہے کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، وہ خلیفہ جن کی سادگی ایسی کہ جن کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوتے تھے، وہ خلیفہ جو زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے، اور وہ خلیفہ جو سفر کے دوران جہاں نیند آتی تھی وہاں کسی درخت پر اپنی چادر کو تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے، اور زمین جو برہنہ ہوتی تھی اس پر دراز ہو جایا کرتے تھے، وہ خلیفہ جن کے کرتے پر 14 پیوند تھے، 14 پیوند، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا، وہ خلیفہ جو موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے اور نرم اور باریک کپڑوں سے نفرت کیا کرتے تھے، وہ خلیفہ جو کاندھے پر مشک رکھ کر غریب عورتوں کے یہاں پانی بھر بھر کے لے جایا کرتے تھے، وہ خلیفہ جو بازاروں میں پھرتے تھے اور تاجروں کا باقاعدہ احتساب کیا کرتے تھے، وہ خلیفہ جو جہاں جاتے تھے تنہا جاتے تھے، یعنی کوئی پروٹوکول، کوئی دربان ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج کے دور کی ویگوز ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، وہ خلیفہ جو اونٹوں کے بدن پر اپنے دستے مبارک سے تیل ملا کرتے تھے اور روب و دبدبہ ایسا تھا کہ عرب و عجم ان کے نام سے لرزا کرتے تھے، جس طرف رخ کر لیا کرتے تھے زمین دہل جاتی تھی۔ سکندر و تیمور 30 ہزار کی فوج کے ساتھ ناظرین نکلا کرتے تھے جب ان کا روب قائم ہوتا تھا، لیکن آپ تنے تنا سفر شام کرتے ہیں تو سواری کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں تھا، لیکن چاروں طرف ایک شور و غل تھا، اور عالم یہ تھا کہ مرکز عالم جنبش میں آ گیا تھا، وہ خلیفہ جن کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دنوں پر مشتمل ہے، وہ خلیفہ جنہوں نے اتنی قلیل مدت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دی، یعنی 7 پاکستان بنا لیجیے آپ اس کے، وہ خلیفہ جنہوں نے عراق، جزائر، خوزستان، شام، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان، مکران اور بلوچستان کا کچھ حصہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، کہ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ذریعے سے 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں ان آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے 3600 علاقے فتح کیے، وہ خلیفہ جنہوں نے 900 مسجدیں بنائیں اور 4000 عام مساجد، یعنی 900 جامع مساجد تھیں اور 4000 عام مساجد تعمیر کی، وہ خلیفہ جنہوں نے اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کو زمین بوس کر کے رکھ دیا، وہ خلیفہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، وہ خلیفہ جن کی نگاہ بیک وقت سلطنت کے داخلی، خارجی، معاشی، تعلیمی، جنگی اور دفاعی تمام معاملات کے اوپر ہوا کرتی
تھی، وہ خلیفہ جو ایسے کمانڈر تھے کہ جنہوں نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی نے یہ حکم ٹالنے کی مجال تک نہ کی۔ وہ خلیفہ جن کا احتساب اس قدر شدید تھا کہ حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت تک نہ تھی۔ وہ خلیفہ جنہوں نے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب پایا، وہ خلیفہ جنہوں نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا، اور درے کی طاقت ایسی کہ دہلتی ہوئی زمین جو ہے وہ ایک دم سکوت میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ خلیفہ جنہوں نے بیت المال کا قیام کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے مستحق خاندانوں کے ناموں کا باقاعدہ اندراج کا نظام قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے لاوارث بچوں کی پرورش کا نظام قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے راتوں کو عوام کی خبرگیری کے لیے گشت کا سلسلہ شروع کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے سنہ ہجری کا اجرا کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے جیل کا تصور پیش کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، وہ خلیفہ جنہوں نے ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحب، آپ جو ایک حکمران ہوتا ہے نا، اس کا جو پہلا خطاب ہوتا ہے اپنی عوام سے، وہ ایکچولی اس کا منشور ہوتا ہے، اور وہی اس کا مافی الضمیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا اپنے پہلے خطبے میں، میرا خیال ہے اس خطبے سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آج ہم اپنی زبانوں پر اس عظیم شخصیت کا نام لا رہے ہیں جو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منسلک جماعت کے ایک منفرد اور ممتاز حیثیت کے حامل فرد ہیں، جن کے لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ قل الحمد للہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پر سلام جنہیں اللہ نے چنا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ نے محبوب کے لیے چنے ہیں، اور ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ ان کو خود رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج بھی منبر اسلام پر یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ عاد للاصحاب مزین المنبر والمحراب، سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والے اور منبر کو مزین اور محراب کو زینت دینے والے۔ آپ کو جب خلافت کی ذمہ داری دی گئی اور آپ پہلی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتماع میں ان سے مخاطب ہونے کے لیے آئے، تو پہلی بات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو دی کہ اپنے پیش رو کا احترام کریں۔ اللہ، یہ جو ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف زبانیں کھولنا، ایک دوسرے کو لوگوں کے اندر ذلیل و رسوا کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، منبر پر چڑھنے لگے تو اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ سٹیپ پہ بیٹھے، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ عطا کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس جگہ پر احترام کی خاطر نہیں بیٹھتے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھرڈ سٹیپ پہ بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک احترام دیا امت کو کہ ادب پہلا زینہ ہے۔ اور اس میں ایک میسج بھی ہے، میں اس لیگیسی کو ٹو کروں گا جس لیگیسی کو انہوں نے قائم کیا ہے، یہ بھی ہے کہ اس میں احترام بھی ہے اور میسج بھی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد پہلی بات یہ فرمائی کہ لوگوں میں تم میں سے ہی ایک انسان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر مجھے خلیفۃ الرسول علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی نافرمانی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری نہ لیتا۔ سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ ذمہ داری حاکم کو مل جائے اور وہ چاروں طرف سے اس کا اہل قرار دے دیا جائے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں پر سب سے پہلی بات یہ ظاہر کرے کہ میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں، مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے
کہ میری سختی کا لوگ احساس رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے تو لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ ان میں سختی بہت زیادہ ہے۔ جی فرماتے تھے جب ان پر ذمہ داری آئے گی تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس کا کتنا اہل ہے۔ اور ایسا ہوا، اور ایسا ہی ہوا، بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے اپنی زبان سے فرمایا کہ لوگ میری دوستی سے لرزہ براندام رہتے ہیں، اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحبت کا شرف رہا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک برہنہ تلوار کی حیثیت سے تھا۔ میں نرمی اور رحم دلی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاہتے مجھے نیام سے باہر رکھتے، جب چاہتے نیام میں رکھتے، اور میں نے اس طرح آپ کے مطیع اور خادم کی حیثیت سے زندگی گزاری کہ آپ مجھ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے۔ اس کے بعد یہ خدمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے بھی تحمل اور ان کی نرمی مثالی تھی، لیکن میں ان کے ساتھ اس طرح سے رہا کہ وہ بھی مجھ سے راضی اور خوش ہو کر گئے۔ فرمایا کہ لوگو، اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے ایک آزمائش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی نرمی میں بدل دی گئی ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے آج بھی سخت گیر ہوں اور رہوں گا جو ظلم کریں گے، اور ظالم سے جب تک اس کے ظلم کا بدلہ اس انداز میں نہ لے لوں کہ اس کا رخسار زمین پر رکھ دوں اور دوسرے رخسار پر میں پاؤں رکھ دوں، اس وقت تک میں پیچھے نہیں ہٹوں۔ حکمران ہونا ہی ایسا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، تمہارے مجھ پر حق ہیں وہ میں ادا کروں گا، اور تم پر جو میرے حقوق ہیں ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ آخر میں فرمایا میں تمہارے لیے اور تم میرے لیے اللہ سے مغفرت کے طلبگار۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ایک گفتن نشستن برخاستن نہیں ہے، مطلب وہاں معاملہ یہ کہ عملاً کام کر کے دکھایا۔ تو طرز حکومت آج اگر ہم مثال دیتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے وہ طرز حکومت، ذرا بتلائیے تو صحیح، کچھ جھنجھوڑنے کی کوشش تو کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہوتے ہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا وصف اور خوبی عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو بروئے کار لائے تو صرف اپنی ذات ہی نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ان جواہر کو وہ چاہے دبا دے یا چاہے اس کو ظاہر کر دے، تو حضور علیہ السلام کا جو فرمان علی شان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو۔ تو اگر حضور کے اس فرمان کو ہم مد نظر رکھ کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر غور کریں تو آپ نے جو طرز حکمرانی کی بات کی ہے، تو جناب یہ طرز حکمرانی کی بات آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، عوام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن حکمران نہیں کرتے۔ وہ کبھی بھی آپ کسی بھی حکمران کے کسی منسٹر کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنیں گے کہ ہم حضرت عمر فاروق جیسا طرز حکمرانی لانا چاہتے ہیں۔ کیوں لائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کڑا احتساب، فرائض کی ادائیگی، سادہ زندگی، وہ سارے کام ان کے کرنے والے نہیں ہیں، وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جی۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں یہ چیز بخوبی نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کا اپنے آپ کو ہر وقت سرشار رہتے، اللہ آنسوں سے دو سیاہ لکیریں بن گئی تھی، یا علم تک، اور ہر چیز کا لوگوں کے سامنے خود کو جواب دہ ہونے سے پہلے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا سمجھتے۔ اللہ تو جب ایک انسان سمجھ لے کہ میں نے واقعتاً حقیقتاً اسی طرح کرنا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں کاندھوں پہ جنازہ بھی اٹھایا ہوتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور اسی جنازے میں جاتے ہوئے لوگ دنیا داری کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اور بھی گفتگو، حالانکہ وہ میت جاری، کل کو تم بھی ایسے جا رہے ہوگے۔ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، بالکل ایسا۔ لیکن جب ہم خوف خدا کی بات کرتے ہیں تو بات رہ جاتی، وہ طاری نہیں ہو پاتا۔ اگر طاری ہو تو پھر طرز حکمرانی حضرت عمر فاروق جیسا ہوتا ہے۔ کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار کو ہم دیکھتے ہیں تو ابتداء سے لے کر انتہا تک آج کے حکمران یہ غور کریں کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے لیے کتنا بینک بیلنس چھوڑا، اپنے وارثان کے لیے کتنی جائیدادیں چھوڑی،
جناب آپ نے وہاں پر رہنے کے لیے جتنی فتوحات تھیں ان فتوحات میں سے اپنا کتنا حصہ حاصل کیا؟ یہ حضرت عمر کی بات، یہ حضرت عمر کی بات. تو ان کو دیکھیں، اگر انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، الٹا مقروض ہو کر گئے ہیں، اور مقروض ہوتے وقت بھی وہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد یہ فلاں چیز ہماری بیچ کر قرضہ ادا کیا جائے، اور اگر پھر بھی ادا نہ ہو تو فلاں فلاں میرے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ مرنے کے بعد میری مدد. کتنے 80 دینار تھے میرا خیال نا. جی. اب آپ دیکھیے اس بات پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ حکمران تو تھے لیکن سید القوم خادمہم، اصل حکمران وہ تھے جو لوگوں کے اصل خدمت گزار. اللہ آپ کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے طرز حکمرانی میں یہ چیز رکھی کہ بیت المال بنایا، سرکاری خزانہ اس کے اندر رکھا، عام بندے کی دسترس سے دور کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر اس کے اندر بھی ایک توشہ خانہ بنایا، اور اس توشہ خانہ کا بھی حقدار حکومت وقت کو قرار دیا. کیا اور وہ مشہور واقعہ جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جو قیصر روم کی زوجہ کو اپنی طرف سے گفٹ بھیجے تھے جس کے اندر کچھ آپ کا زیتون کا تیل اور اس طرح کی چیزیں تھی، تو جواب میں انہوں نے وہ شیشی ہیروں کے ساتھ بھر کر بھیجی تھی. تو اس وقت آپ نے جب وہ دیکھا تو حالانکہ خوش ہونا چاہیے تھا، میرے گھر میں چلو ادھر کا نہیں باہر سے گفٹ آیا تھا، ہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اب انہوں نے دیا تو انہوں نے بھی دیا، لیکن وہاں پر آپ کا یہ فیصلہ ہوا کہ جتنے کہ آپ نے تحائف بھیجے اتنے پیسے بیت المال سے لو، اور یہ سارے کا سارا حکومت وقت کی ذمہ داری میں جاتا ہے اور اس کے استحقاق میں جاتا ہے، لہٰذا یہ ہیرے جواہرات اس میں جمع یعنی اس مال کو توشہ خانہ کی طرح بھمبوڑا نہیں، آپ بھمبوڑا نہیں. بالکل. اور یہ اس لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک شخص کو بھیجا تھا صدقات جمع کرنے کے لیے اور واپس آئے، انہوں نے 2 ڈھیر لگا دیے. فرمایا 2 کیوں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا اور یہ میرا حصہ ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول ڈیوٹی نہ لگاتے تو پھر دیکھتے کہ تم کس طرح یہ اپنے لیے حق بناتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے. لہٰذا آپ نے یہ خطبہ بھی دیا حضور نے، اور اس مال کو بھی سرکاری خزانے میں جمع کیا. اسی جذبے سے آپ سرشار رہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ احساس ذمہ داری میں، انتظامی امور میں، کہ جب لوگ بڑھ رہے ہوں تو ڈیوائیڈیشن کرو اور لوگوں کو حکومت وقت کے معاملات میں شامل کرو جو اس کے اہل ہیں. اور سب سے بڑی بات، اپنی اقربا پروری آپ نے ترک کر دی. کوفہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں جب ان کا حکمران مقرر کرتا ہوں انہوں نے مجھے بہت تھکایا، نرم دل بھیجتا ہوں تو یہ اس کے خلاف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، سخت بھیجتا ہوں تو شکایتیں کرتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا کہ ہم ایک شخص کو آپ کے سامنے نامزد کرتے ہیں جو نرم بھی اور سخت بھی اور یہ کام بخوبی انجام دیں گے. فرمایا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر. اور آپ نے وہاں پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا. فرمایا کہ کیا علی خطاب کے خاندان میں سے ایک عمر نہیں ہے جو اللہ کو جواب دے اور تم میرے اور بیٹوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہو؟ تو آخری وقت میں بھی جو کمیٹی بنائی اپنے رشتہ داروں کو وہاں سے نکال دیا. آج ایک چھوٹے سے لیول کا کونسلر ٹائپ بندہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے الیکشنوں میں جیتے یا نہ جیتے، لیکن آنے والی نسل کو ضرور اس میں لاتا ہے، اور بڑے تو نسلوں میں رکھتے ہیں. اس کو دیکھے طرز میرے دادا میرے پردادا یہاں پر تھے، میرے دادا کی دعائیں وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر. سر آئیے ذرا اب شہادت کی بات کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل یہود نے مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ آخرت تو اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہے. تو پھر حضور فخر عالم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ ان سے کہیں کہ اگر آخرت ان کے لیے تو ذرا موت کی تمنا تو کریں اگر سچے ہیں تو. یہ اللہ سے موت مانگیں تو صحیح. اللہ اکبر. ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے موت مانگو اگر آخرت تمہارے لیے، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. 10 سال آپ خدمت امت کی کر چکے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے نام کے ڈنکے ہیں، اور زبان پر یہ دعا ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. بار بار ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے اپنی راہ میں، اور میرا جو ہے مدفن وہ مدینہ الرسول بنا دے. اور پھر آپ نے جب حج کر لیا تھا، حج کے مہینے میں چونکہ آپ زخمی ہوئے ہیں تو آپ حج کر کے واپس آئے ہیں، اور ان دنوں میں یعنی ذوالحجۃ الحرام میں آپ کو دیکھا گیا کہ زمین پر لیٹ جاتے تھے اور زمین پر لیٹ کر کہتے تھے اللہ اب عمر کو اپنے پاس بلا لے، اب عمر کو اپنے پاس بلا لے. دیکھیں جب بندے کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، اس کا حکم چلتا ہو اکناف عالم میں اور اس کی بات سنی جاتی ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہوں تو پھر بندہ مرنا نہیں چاہتا ہے، پھر
بندہ جینا چاہتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ مجھے 5 سال اور مل جائے، میں دنیا کے اوپر حکومت کر سکوں، میں دنیا کے اوپر اپنے نام کے ڈنکے بجا سکوں، اور ایک طرف یہ کہ 22 لاکھ مربع میل پر جس کا نام چل رہا ہے اور ڈنکے بج رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اللہ اس وقت پھر جب 26 ذوالحجۃ الحرام ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اور بلکہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو چکے ہیں اور اقامت کہی جا چکی ہے، اور آپ نے جیسے ہی جماعت کے لیے اللہ اکبر کہا، اس وقت ابو لولو فیروز نے جو ہے آپ کے اوپر وہ زہر سے بجھا ہوا ہتھیار آپ کے اوپر ایسا وار کیا، کاری وار کیا، جو آپ کے پیٹ کو کاٹتے ہوئے پیچھے نکل گیا، اور آپ جیسے زمین کے اوپر نیچے تشریف لائے، اللہ اللہ محبت باری تعالیٰ ہو تو ایسی ہو، اللہ کا عشق ہو تو ایسا ہو، آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جو ہے نا ہاتھ سے پکڑا، کہا نماز کو مکمل کیجئے۔ نماز کی محبت اس وقت بھی غالب رہی جب آپ زخمی تھے اور زخموں سے چور چور تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر طریقے سے نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے اس قاتل کو پکڑنے کے لیے بڑے تو 17 صحابہ کو اس نے مزید زخمی کر دیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے قریب سارے آئے اور پوچھنے لگے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، بتایا گیا آپ کے اوپر حملہ کرنے والا فلاں مجوسی غلام ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھ پہ میرے اوپر کسی کلمہ پڑھنے والے نے حملہ نہیں کیا ہے، مجھے کسی مسلمان نے جو ہے زخم نہیں پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، اس کو اتار دیجئے، اور پھر صحابہ کو بلایا کہ جو 3 دن آپ کو ملے تھے اس میں آپ نے ایک کمیٹی ترتیب دے دی کہ آگے شورا بنا دی، اور شورا کا مقصد تھا آگے چل کے تم نے یہ طے کرنا ہے کہ کس کو خلیفۃ المسلمین بننا چاہیے۔ 6 افراد اس میں تھے، اور پھر اب آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے 3 دن گزارے، اس میں آپ نے نمازوں کا بھی اہتمام کیا، آپ نے امت محبوب کے امن اور سکون کا بھی اہتمام کیا۔ یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے حریت۔ حضرت عمر کو اس نے پہلے ہی دھمکی دے دی تھی کہ اے عمر تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا مشرق و مغرب اس کو جانے گا، تو آپ نے اس کو پکڑوایا نہیں تھا اور بتا دیا تھا حاکم اپنے نفس کی وجہ سے کسی کو پکڑتا نہیں ہے، جس کو پکڑتا ہے اس کو جرم کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات آخر میں آپ دیکھیں، جس وقت آپ نے شورا قائم کیے 6 افراد کو، 6 اور 6 اشرا مبشرہ میں 7واں نام آپ نے نہیں رکھا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جاتے جاتے عمر نے یعنی آپ اندازہ کیجئے یہ لیول تھا خلافت کا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ دیا ہے دین کو تازہ ولولہ فاروق اعظم نے، دیا ہے دین کو تازہ ولولہ فاروق اعظم نے، جہان کفر کو لرزا دیا فاروق اعظم نے، شب غم کافروں پر چھا گئی تھی اس گھڑی دن میں، شب غم کافروں پر چھا گئی تھی اس گھڑی دن میں، کیا اعلان جب توحید کا فاروق اعظم نے، کیا اعلان جب توحید کا فاروق اعظم نے، کلام اللہ کی برکت سے فروزاں دل ہوا ان کا، کلام اللہ کی برکت سے فروزاں دل ہوا
ان کا کلام رب بہن سے جب سنا فاروق اعظم نے، کلام رب بہن سے جب سنا فاروق اعظم نے، مقدر کا سکندر ہوں کہ مداح عمر میں ہوں، مقدر کا سکندر ہوں کہ مداح عمر میں ہوں، مجھے ساجد مدح کو چن لیا فاروق اعظم نے، مجھے ساجد مدح کو چن لیا فاروق اعظم نے، جہان کفر کو لرزا دیا فاروق اعظم